تو جب جب کبھی دین کی تعلیمات دھندلی پڑ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مجدد کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، جن کو لوگ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شیخ احمد مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ الذي علم بالقلم۔ بات ہے اس زمانے کی جب اکبر بادشاہ نے نئے دین الہی کی شروعات کی تھی، جس کے اندر ایک ایسا دین بنایا تھا جس میں بہت ساری چیزیں جو اسلام سے میل نہیں کھاتی، جو اسلام کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی، ایسی بہت ساری چیزوں کو اس دین کے اندر لاگو کر دیا تھا اور سرکاری فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہ دین الہی سب کو ماننا کمپلسری ہے۔ اس دین الہی کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہر مسجد کے اندر ایک مورتی رکھی جائے تاکہ اس میں ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہاں پر عبادت کر سکیں، اور اس میں جو ہے شراب کو حلال کر دیا گیا تھا، خنزیر کو حلال کر دیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز کر دیا گیا تھا، یعنی بادشاہ کو ایک خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ اور وہاں کے جو درباری تھے وہ سبھی لوگ جو ہے وہ اکبر کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، چاٹوکاریتا کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جن کو شیخ احمد سرہندی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کی مخالفت کرنی شروع کی، اور تب جو ہے ان کے بیٹے جہانگیر، جن کو ہم شہزادہ سلیم کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے گدی سنبھالی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب مخالفت کرنی شروع کی اور یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ یہ جو دین الہی ہے یہ سراسر کفر ہے اور یہ اسلام نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز ملائیں گے تو وہ اسلام نہیں رہے گا، کوئی چیز گھٹائیں گے تو بھی اسلام نہیں رہے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو اسلام کے اندر کوئی چیز نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ یہی بات شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ دین ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیزیں جو ہے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کے آگے سر جھکانا یا کسی بھی زندہ چیز کے آگے سر جھکانا یا کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانا جو ہے یہ کفر ہے اور شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دی تو ان کو جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا پوچھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہاں پر بھی جہانگیر کے آگے سر جھکانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سر ہم صرف ایک ہی ہستی کے آگے جھکاتے ہیں جو اس پوری دنیا کا بنانے والا ہے، اس ایک اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ تو جہانگیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہاں جیل کے اندر ایسا ایٹماسفیئر ہو گیا، کیونکہ حضرت وہاں پر خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، تو لوگ وہاں پر بہت نیک بنتے چلے گئے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا چلا گیا۔ اکبر کا جو بیٹا تھا جہانگیر، وہ بہت متاثر ہوا آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے علم سے بہت متاثر ہوا، اور پھر بعد میں اپنے بیٹے شاہ جہاں کو بھی جو ہے ان کی تربیت میں سونپا۔ یہ جو مغلوں کی سیاست تھی جو کفر سے واپس اسلام کی طرف پلٹی، اس میں بہت بڑا رول تھا حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سیاست کس طرح سے کرنی ہے، کاروبار کس طرح سے کرنے ہیں، اور تجارت کس طرح سے کرنی ہے، حضرت شیخ نے ساری چیزیں بتائیں کہ اسلام صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک زندگی بتانے کا طریقہ ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے مال کی فکر نہیں کی، اور اپنے آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی۔ انہوں نے حق بات کو بلند کیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں تھا ظالم حکمران کے سامنے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں تھا ظالم حکمران کے سامنے، اسی طرح شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خوف نہیں تھا ظالم حکمران کے سامنے، اور انہوں نے بے باک ہو کر، بنداس ہو کر جو ہے انہوں نے دین کی دعوت دی، صحیح جو دین تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، وہ جیل میں رہے، ان کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، لیکن دین کے ساتھ انہوں نے خلط ملط جو ہے وہ برداشت نہیں کیا، دین کے اندر کوئی قطر بیوت برداشت نہیں کیا، دین کے اندر کوئی نئی باتیں ایڈ کرنا، کفر کو، شرک کو ایڈ کرنا انہوں نے بالکل بھی گوارا نہیں کیا۔ یہی سیکھ ہمیں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعے سے ملتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کراتے ہیں، ان کے مقبرے کی زیارت کراتے ہیں۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ سرہند کہلاتا ہے، پنجاب کے اندر سرہند ایک علاقہ ہے۔ مجدد الفسانی تھے امی آقا کی سنت کے
مجدد الف ثانی تھے، امین آقا کی سنت کے، عمر فاروق کے دل بر نگہ بادی نو ملت کے، ہر ایک طاغوت سے ٹکرا گئے، فاروق کی جذبے سے، شجاعت کا وہ پیکر تھے، وہ خواہاں تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ